ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت کے لوگ اس دن، جنت کے صاحب کہتے ہیں عربی میں اصل میں اگر دو لوگوں کی دوستی ہو نا تو اس کو صدیق بھی کہتے ہیں، رفیق بھی کہتے ہیں، صاحب بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ہر لفظ کا اپنا ایک رنگ ہے عربی میں۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے ساتھ آپ دلی بات کر سکیں۔ صدیق کہتے ہیں ایسا دوست جس سے آپ کوئی بات چھپاتے ہی نہیں، سچ بات اس سے کہہ دیتے ہیں۔ ہوتا نا کچھ لوگوں سے آپ فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کو پوری بات آپ کھول کے نہیں کہتے۔ کوئی ایسا دوست جس سے کوئی بات نہیں چھپتی، آپ اس سے کھل کر کہہ دیتے ہیں، وہ آپ سے کھل کر کہہ دیتا ہے، یہ آپ کا صدیق ہے۔ حمیم ایسا دوست ہوتا ہے جس کے عربی میں جس سے ہمہ سے نکلا ہے، ہمہ کہتے ہیں اس میں بخار کو۔ ایسا دوست جو وہ نہ ہو نا تو ایک تڑپ سی ہوتی ہے انسان میں اس سے ملنے کی، وہ بہت یاد آتا ہے، اس کو حمیم کہا جاتا ہے۔ رفیق رفق سے نکلا ہے، رفق کے معنی ہوتے ہیں نرمی، جیسے تکیہ جو ہے وہ مرفق ہے۔ ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ کو ایک کمفرٹ سی محسوس ہو، آپ کو ایک آرام آئے اس کی بات سن کر، اس کی کمپنی میں، اس کو رفیق کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ صاحب۔ وَإِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، صاحب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی آپ کے ساتھ ہر طرح سے بنتی ہے، اس کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اس کے مذاق آپ کو پسند ہے، آپ کے مذاق اس کو پسند ہے، آپ ایک طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرنائز ہیں، اس کو صاحب کہتے ہیں۔ ہمیں جب اصحاب الجنہ کہا ہے نا تو اس میں بہت خوبصورت انداز یہ ہے کہ ہم جنت کے لیے اچھے فٹ ہیں، جنت ہمارے لیے اچھا فٹ ہے، ایک دوسرے سے ان کی مماثلت ہے، ان دونوں کی ان کا آپس میں تناسب ہے۔ اسی لیے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، جو لوگ جنت کے لیے موضوع ہیں، جو جنت کے لیے مناسب ہیں، وہ اصحاب الجنہ ہیں۔ دوسری طرف ہے اصحاب النار۔ صاحب also اس کو مزید اس کے معنی میں یہ ہے جو آپ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزارے، وہ آپ کا صاحب بن جاتا ہے۔ اور یہ کہنے سے یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جنت میں بہت عرصہ گزارنا ہے، اصحاب الجنتی۔ یہی لفظ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی نسبت سے، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، آپ کے صاحب پاگل نہیں ہیں۔ کیوں کہا گیا ہے وہاں پر؟ کیونکہ یہ تمہاری قوم کا سب سے اچھا حصہ ہے، تمہارے لیے اس سے زیادہ موضوع مناسب انسان کون ہوگا، اور اس انسان نے پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو، صاحب ہیں تمہاری صحبت میں گزر، صحبت کا وہی لفظ ہے نا، کسی کے ساتھ وقت گزارنا، اسی سے نکلا ہے۔ تو یہاں پر کہا ہے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اس باغ کے لوگ۔ اب باغ کا ذکر پہلے دنیا کے کانٹیکسٹ میں آ چکا ہے، جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، وہ آیات آ چکی ہیں۔ اب یہاں اگلی جنت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ تو صرف پریویو تھا، اب وہ مین ایونٹ ہے۔ فی شغل فاکہون، پہلی بات جنت کی یہاں پر وہ شغل میں ہوں گے۔ شغل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ آپ بڑے مصروف ہوں گے، جنت میں آپ بڑے مصروف ہیں، لیکن یہاں والا مصروف نہیں۔ وہاں دعوتیں ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، لگے ہوئے ہیں، کبھی بور نہیں بیٹھے۔ کبھی کبھی لوگوں کو سوال آتا ہے، بچوں کو خاص آتا ہے سوال کہ جنت میں بوریت نہیں ہو جائے گی کچھ عرصے بعد؟ کھانا ہے تو خود آ رہا ہے، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اب کیا کریں؟ قرآن نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے، وہاں پہ شغل ہے، ایک نہیں کئی ہیں، شغل جمع بھی ہو سکتی ہے، لائک اشغال۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دعوت ہے، وہاں پر اس کا اپنا مزہ ہے، اس کے بعد ایک اور گیم چل رہی ہے، اس کے بعد ایک اور پارٹی چل رہی ہے، اس کے بعد ایک اور کسی سے ملاقات ہے، پھر اور کسی چیز کی زیارت ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ اگر ہر ہفتے یہاں اس دنیا میں ہر ہفتے آپ دعوت پہ جا رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہو، انسان تنگ آ جاتا ہے یار دعوت سے، پھر دعوت، پھر دعوت، پھر دعوت، وہی بریانی، وہی کباب کھا کھا کے انسان بوریت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ پہلی دفعہ کسی ویکیشن پہ جاتے ہیں، بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اگر وہ جاتے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں اب وہاں نہیں جانا۔ اب جو لوگ جاتے ہیں نا، کبھی ہوائی جا رہا ہے، کوئی فلوریڈا جا رہا ہے، کوئی نیو یارک، نہیں اب نیو یارک جانا، وہ نہیں، وہ بہت ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ جنت کے بارے میں کہا ہے ماکثین فیہ ابدا۔ مکث کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا انتظار جس کے انتظار میں آپ کافی عرصے سے بیٹھے رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیسی ہوگی، یعنی ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے نا، جیسے کوئی فائنلز میچ ہو رہا ہے، وہ شروع ہونے سے پہلے جو دھک دھک ہو رہی ہوتی ہے نا دل میں کہ کیا ہوگا، پہلی گیند میں آؤٹ نہ ہو جانا بھائی، بس باقی خیر ہے، رائٹ؟ دس از ماکثین، مکث۔
وہ کہف میں اس کا ذکر ہے. یہاں پر اس سے اگلی بات کر دی کہ آپ انتظار میں ہوں گے اور پھر ایک بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہوگی, اس کے بعد آپ دوبارہ انتظار میں ہوں گے, پھر اگلی مزے کی ایکٹیویٹی, اور اس کا سب کا خلاصہ کیا ہے؟ فاکہون. فاکہ عربی میں اصل میں اس سے فاکہہ نکلا ہے پھل. جو میٹھا پھل ہوتا ہے نا, یا جو پھل بالکل یعنی پرفیکٹ ہو, پوری طرح پکا ہو, اور وہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھا ہو, جس کو چباتے کے ساتھ ہی, منہ میں ڈالتے کے ساتھ ہی آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بھی غصہ کر لیں, وہ ایک بائٹ لینے کے بعد آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فاکہہ. ثمر تو پھل کا نام ہے, فاکہہ ایسے پھل کا نام ہے جس کو کھا کے مسکراہٹ آئے. اسی سے خوشی اور مسکراہٹ کا لفظ نکلا ہے فاکہون. جیسے کوئی بہت ہی مزے کی چیز کھائی ہو نا, جو آپ کی شکل بنتی ہے, وہ شکل ہمیشہ کے لیے ہے. ہر ایکٹیویٹی میں مزہ آ گیا یار. فی شغل فإن اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون.